بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو ایک اہم مسئلے کی وضاحت پر ہے جو عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس میں غلطی کرتے ہیں، احباب اس میں غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس غلطی کی بنا پر نماز نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا قیام۔ نماز کے اندر قیام فرائض میں سے ہے، نماز کے فرائض میں سے ایک قیام ہے۔ قیام کہتے ہیں جیسے کہ ہم تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کھڑے ہونے کو قیام کہا جاتا ہے۔ اب اس میں تکبیر تحریمہ سے ہی نماز شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم نے اللہ اکبر کہا، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، ہم نے اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کہی، ہماری نماز شروع ہو گئی۔ اب کچھ احباب ایسے ہیں جو بعد میں تکبیر تحریمہ کے بعد نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ مثلا امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، بعد میں شریک ہوئے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جیسے اور سورت کوئی ملائی جاتی ہے وہ پڑھ لی، پھر اس میں شریک ہوئے، حتیٰ کہ امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اس دوران جب امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اس دوران کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ آتے ہیں بھاگتے بھاگتے آ کر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کر ڈائریکٹ وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اب ان کا قیام فوت ہو گیا ہے جو کہ فرض ہے۔ اس طرح کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں چلے جانا، یہ قیام کی فوتگی ہو جاتی ہے جو کہ فرض ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ یہ بہت اہم مسئلہ اچھے طریقے سے آپ سمجھیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ مختصر کیوں نہ ہو لیکن قیام ضروری ہے۔ آپ اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھیں، کچھ لمحے کے لیے آپ قیام کریں، قیام کرنے کے بعد پھر آپ رکوع کے اندر شامل ہو جائیں امام صاحب کے ساتھ۔ اگر آپ کو رکوع اتنی مقدار مل گیا کہ جس میں آپ سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ آپ کہہ سکتے تھے تو آپ نماز کے اندر شریک ہو گئے ہیں، آپ کو یہ رکعت مل گئی ہے، اس رکعت میں آپ شریک ہو گئے۔ اب یہ کہ آپ نماز 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ ہی آپ سلام پھیریں گے۔ لیکن اگر آپ نے ڈائریکٹ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد رکوع میں چلے گئے، آپ نے قیام نہ کیا، آپ کی نماز نہ ہوئی۔ اور آپ نے قیام کیا اور رکوع میں جا رہے تھے، آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو اتنی وقت ملا رکوع میں کہ جس قدر آپ سبحان ربی العظیم کہہ سکتے تھے تو یہ نہ ملا، تو پھر آپ کی یہ جماعت یہ آپ کی یہ رکعت چلی گئی ہے۔ اب امام جب سلام پھیریں گے، یہ 2 رکعت والی نماز ہے تو سلام کے بعد آپ، چونکہ آپ کو پہلی رکعت ہی نہیں ملی، آپ نے دونوں رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو آپ کو چونکہ پہلی رکعت نہیں ملی، آپ کو سلام کے بعد 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اتنی مقدار میں آپ رکوع میں اتنی مقدار میں شریک ہو گئے کہ آپ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکتے تھے، اب آپ کو یہ رکعت مل گئی ہے۔ اگر آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی 2 رکعت مکمل، 4 رکعت والی پڑھ رہے ہیں آپ کی 4 رکعت مکمل۔ اب آپ کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کا 1 رکعت کا اعادہ کرنا کوئی ضرور نہیں ہے، آپ کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔